حضرات اس کو معمولی اکائی نہ سمجھنا. ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو میں نے اندازہ لگائیے گا کہ یہ جو آپ کا ذہن ہے یہ کیا بلا ہے, کتنی بڑی کائنات ہے. اس میں ایک اندازے کے مطابق 18 ضرب 36 صفر 18 ضرب 36 صفر. اگر کسی میں ہمت ہو ہفتہ 2 ہفتے لے لے اور یہ صفر لگا کر آپ اندازہ لگاؤ کہ برین کنیکشنز کتنے ہیں. آپ 2-4 صفروں میں تو بڑی جلدی سے چلے جائیں گے, 1000 لاکھ تک اور کروڑ تک اور ارب تک تو بڑی جلدی سے 5-10 صفروں میں, مگر جب 36 صفر لگانے پڑیں گے تو آپ حواس باختہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا کنیکشن ہے, اتنے بڑے برین کنیکشنز ہیں کہ اگر زمین پر ایک کاغذ رکھو اور اس پر ایک سادہ کاغذ رکھتے جاؤ تو 18 ارب سال تک اگر کاغذ رکھتے جاؤ تو تب آپ کے برین کنیکشنز پورے ہوتے ہیں. اتنی بڑی کائنات اصغر ہے انسان کا یہ ذہن. مگر خادم و حضرات اتنی بڑی کائنات میں بھی تو کوئی بیلنس, کوئی امن ہونا چاہیے. ہم آج زمانے میں کیا دیکھتے ہیں؟ آئیے چلے تھوڑا سا ایک وہاں کا خداوند کریم نے اپنے دوستوں کی ایک چھوٹی سی تعریف کی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم ولایت الہیہ کے سراغ ڈھونڈتے ہیں, جب محبت خداوند کے سراغ ڈھونڈتے ہیں, جب عنایت پروردگار کے سراغ ڈھونڈتے ہیں تو ہم عجیب کرشماتی اور معجزاتی باتوں کا سہارا لیتے ہیں. کم از کم ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ اللہ نے بھی تو کوئی نشان اپنے کسی دوست کا رکھا ہوگا. اگر خداوند کریم نے اپنے دوست کا نشان یہ رکھا ہے کہ وہ 12 برس پانی میں کھڑا ہوتا ہے, اگر اس نے یہ نشان کہ ہمالیہ کی ترائیوں پر وہ کو حبس دم کی مشق کر رہا ہے, اگر خدا نے یہ نشان رکھا ہے کہ قبر میں مراقبہ قبر ہو رہا ہے, اگر تبت کے لامائی نظام کو اس نے نشان رکھا ہے, یا افریقہ کے کسی شامان کو اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے, آپ کو خیال آنا چاہیے کہ پروردگار نے ایسا کوئی نشان جو ہے اپنے دوستوں کا نہیں رکھا. بڑا سمپل, بڑا سادہ, بڑا مشکل, بہت ہی سادہ نشان رکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چھوٹا سا نشان ہے کہ میرے دوستوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف اور غم کتنی معمولی سی علامت ہے. آپ میں سے کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے ہو ایک وقت میں, ایک لمحے میں کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں, مجھے کوئی غم نہیں. پھر یہ کیسا نشان ہے جو اللہ نے اپنے دوستوں کا رکھ دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حاضرین و حضرات, اللہ کے ساتھ زندگی اضطراب کا نشان ہوتی ہے, بے چینی کا نشان ہوتی ہے, بے اعتدالی کا نشان ہوتی ہے, اور اس پر کبھی کبھی خوشی کے لمحے گزرتے ہیں, کبھی کبھی آسودگی گزرتی ہے, کبھی کبھی اطمینان قلب گزرتا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد, بہت تھوڑے عرصے کے بعد پھر حالات پلٹتے ہوئے اسی بے چینی اور اضطراب کو چلے جاتے ہیں. وہی ٹینشن, وہی سائیکوسس, وہی نیوروسس, وہی دورے, وہی ڈپریشنل سائٹ. آج کی زندگی کو اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو بڑے سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از این ایج آف فیئرز اینڈ فرسٹریشنز. فیئرز خوف, فرسٹریشن حزن. یعنی جس چیز کو اللہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں پہ خوف اور حزن نہیں ہے, وہ آج کی صدی کی علامت, آج کے لوگوں کی زندگی کی علامت ہے. تمام تر زندگی خوف اور حزن کا شکار ہے, اور تمام تر زندگی ذہنی اذیتوں کا شکار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خوف و حزن سے ہی اس کے دوستوں کو نجات ملتی ہے تو کوئی طریقہ بھی ہوگا, کوئی میتھڈالوجی ہوگی, کوئی سبب ہوگا
اس بڑھتی ہوئی بے اعتدالیوں کے اس بحر بے کنار کو قابو میں لانے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ کوئی ایسا میتھڈ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ سے ریکویسٹ کر سکیں کہ اے مالک و کریم، ہم تو تیرے بندے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خوف و حزن کا شکار ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بلائے بے درما کی طرح دنیا کی ہر فکر ہمارے دامن سے چمٹی ہوئی ہے اور ہم اس سے نجات کی ہر ممکن کوشش کے باوجود ہم اپنی اداسیوں کے گہرے گہراؤں سے نہیں نکل سکتے؟ خادم حضرات، اللہ نے انسان کو عقل دی اور پھر ایک بڑی عجیب بات کہی کہ عقل تجھ سے دوں گا، تیرے بغیر نہیں دوں گا۔ جو تیرے توسط سے طلب کرے گا اس کو ملے گا، جو تیرے بغیر مجھ سے کچھ طلب کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تو میری خوبصورت ترین تخلیق ہے، میں نے تجھے وسیلہ زندگی بنایا ہے، میں نے تجھے اپنے اور انسان کے درمیان وسیلہ بنایا ہے۔ جو تیرے توسط سے آئے گا میں اسے قبول کروں گا، جو تجھے ناراض رکھے گا، تیری طرف توجہ نہیں کرے گا، میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اور خادم حضرات، کیا عجیب بات ہے، فیئرز کیوں نہ ہوں، فرسٹریشنز کیوں نہ ہوں کہ جب خدا کو جانا ہو ہم کتنے بے اعتدال ہیں کہ جب خدا کو جانا ہو تو ہم کہتے ہیں اندھا فیتھ ہے ہمارا۔ کیسا باعث تذلیل جملہ ہے، خدا عقل و معرفت کے حضور میں انتہائے بڑے عالم کے حضور میں جاؤں اور میں کہوں اے اللہ میں نے تجھے جہالت سے سمجھا ہے۔ کیا عجیب بات ہے خادم، وہ اللہ جو شرط لگا رہا ہے، عقل معتدل ہے، عقل پائمانہ اعتدال ہے، عقل ہی نفی اور اثبات کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے، عقل آپ کے خسارے کو رفع کرتی ہے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تمہیں نفس کا خسارہ کون مکمل کر کے دے گا؟ تمہیں کون اپنے امبیلنسز کو متواتر کر دے گا؟ یہ عقل جو آپ کو اللہ کی طرف دوبارہ رغبت دیتی ہے، رجت دیتی ہے، توبہ دلاتی ہے اور دوبارہ آپ ماں کے پیٹ سے معصوم بچوں کی طرح ابھرتی ہیں۔ عقل کے سوا کون آپ خدا کو رجت ملے گی؟ کس کے ذریعے ملے گی؟ مگر اللہ کے نزدیک علم و عقل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص عقل استعمال نہ کرے، جو شخص شعور استعمال نہ کرے، بھلا سوچئے تو صحیح، آخر خداوند کریم نے کیوں شیطان کو دھتکارا؟ کیوں آپ کو عزت بخشی؟ کیا سجدہ اس نے آپ کی تعلیمی فضیلت کے بعد کروایا کہ پہلے کروایا؟ کیا ثابت نہ کر دیا کہ علم و عقل میں انسان آپ سے بہت بڑا ہے؟ کیا اس نے ٹیسٹ نہیں دیا؟ کیا تختی نہیں لکھوائی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہاں، اگر دعویٰ علم ہے، برتری تلوار سے نہیں ہے، برتری علم سے ہے، اور اگر اے شیطان، اے ملائکہ، اگر دعویٰ علم ہے، اے گروہ جنات، تو اس انسان کو بھی وہی ٹیسٹ دے رہا ہوں جو تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ اللہ نے تمہیں بہتر دماغ دیا ہے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ مینٹلی وی آر کمپریبل، وی کین انگیج ہیومنس ان کمپٹیشن، اگر ہمارے پاس بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو آؤ ذرا میچ ڈال کے دیکھ لو۔